تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. جو خود بھی سوتے رہتے ہیں اولادوں کو بھی کہتے ہیں سو جاؤ. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا آج کا دور یہ 2023 کا دور، اس دور میں تو ماں باپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھانا سکھائیں، اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز دیں، اپنے بچوں کو بولنے کے لب و لہجے میں نرمی پیدا کریں. اور یہ جو جھوٹ بولنے والی مشین بنائی ہے سائنسدانوں نے، اس مشین پر سچ بولیں تاکہ لوگ اس کو سچ بولنے والی مشین کہنے لگے. کون سی مشین جھوٹ بولنے والی؟ یہ موبائل جو بھی کوئی اٹھاتا ہے، ہاں تو کہاں ہے، گھنٹہ گھر پہ کھڑا ہوگا تو بولے گا نہیں جی میں تو فلاں چوک کے اندر کھڑا ہوں. بلا ضرورت جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اس مشین نے سکھا دیا کہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، جہاں مرضی ہو بولو، جھوٹ دبا کے. اپنے بچوں کو اس مصیبت سے بچائیے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے ان کی صحت جو ہے خراب ہو جاتی. اب تو یہ مصیبت ہر بندے کی جیب میں. رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، 2-2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلتی. اور جب رزق بڑھتا ہے پرندے نکل آتے ہیں گھونسلوں سے. آپ وہ تمام لوگ ناکام ہیں. تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. جو خود بھی سوتے رہتے ہیں اولادوں کو بھی کہتے ہیں سو جاؤ. جو سورج چڑھنے کے بعد اٹھا اس کا رزق ضائع ہو گیا، اس کی ترقی ضائع ہو گئی، وہ دشمن کے نیچے لگ گیا، وہ برباد ہو گیا. وہ بندہ جو سورج نکلنے کے بعد اٹھا اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کے اپنے رب کو راضی کر لیا، بس پھر وہ کامیاب ہے. جس نے اپنی اولاد کو بچا لیا وہ کامیاب ہے. ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیسے کروں. چولہا جل رہا تھا، قریب میں لے گئے، اس کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں کرنے لگے. دوڑ کے آئی، نہیں جل جائے گا میاں صاحب. اور میں بس پھر ایسے ہی اس کی اولاد کی تربیت نماز کے لیے کرو کہ کیا تمہیں گوارا ہے کہ کل کو تمہاری اولاد جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر چلی جائے. اس لیے یہ بات طے رکھیں، وہ سب ماں باپ جو دبا کے پیسے کما رہے ہیں اور بچوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. صبح اٹھتے ہیں بچے اسکول، ہم کام پہ، شام کو آتے ہیں ابا جی اپنے موبائل پہ، اماں جی اپنے موبائل پہ. پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا نا گھر پہ، پیو چاچا تایا ماما سارے ایک پہ ٹی وی چ لگے ہوتے تھے. ہوں ہو گئے موبائل. راتی آنے گھر باپو اپنے دے، بیبے اپنے دے، منڈا اپنے دے، کڑی اپنے دے، نیانے اپنے دے. اس کو چھوڑ دیجئے. جب چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیاں تو گھومنے جانے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ بھی یار کبھی وقت گزارو جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی دوستی کر لو. نبی علیہ السلام کا وقت نہیں ہے پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا. نبی علیہ السلام کے اگر واقعات پڑھیں گے نا، نبی علیہ السلام نے اپنے دکھ درد کہاں بانٹے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح. کون سے ایسے صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے اپنے دکھ درد کی بات کی ہو؟ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھنی ہے، ان کی راز کی باتیں دیکھنی ہے، ان کے دکھ درد کی باتیں دیکھنی ہے، تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ کو ساتھ کر سکتے. بچوں کے ساتھ دوستی کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا. اس لیے 2 قدم آگے بڑھیے، آنکھیں کھولیے. مستقبل میں یہ دنیا جن کے ہاتھ میں پکڑانی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ یہ دنیا خوبصورت رہے، اس دنیا میں نفرت نہ ہو، اس دنیا میں بے ایمانی نہ ہو، ٹھگی نہ ہو، چوری نہ ہو، بدماشی نہ ہو، تو جو آج کے بچے ہیں ان کے مستقبل کو خوبصورت بنائیے. ان میں نفرت نہ بھریے، ان کے اندر دینداری لکھیے. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ وقت جو ہے اپنی اولاد کو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. گرچہ کچھ کاموں سے روکتے ہوئے ایسا لگے کہ بچے ناراض ہو جائیں گے، اگر کچھ کام غلط ہیں ان کی صحت کے اعتبار سے روکیے. کچھ گھنٹوں کے لیے ناراض ہوں گے لیکن ان کے لیے اس میں فائدہ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکے تا مرن تو بعد کوئی یاد کروں گا ممبر تے بیٹھا ہے
लोग आते बजे बजे मौलवी साहब अब्बा जी इंतकाल कर गए, ये बच्चों को कौरमा खिलाना है, बिरयानी खिलानी है, कुरान पढ़ा देना है। अच्छा कितना पढ़ा दें मैं? ठीक है 2-4 बच्चे पारा पढ़ देते उनके मदरसे के, तो सारी थोड़ी पढ़ देते। बच्चे तो खेलते खुलते होते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। अगला क्यों तोड़ा मरे उन्हें तो 4-4 पेज कटे। एक बात है, तो अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो अपने बाप के लिए दुआ करेगा, अपनी माँ के लिए दुआ करेगा, कब्र में राहत पहुंचेगी, राहत पहुंचेगी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब किसी कब्र पे अजाब होता है तो अचानक फरिश्तों को हुक्म होता है रोक दो, तो पूछते हैं या अल्लाह क्या बात हो गई? फरमाया इसका बच्चा मकतब में गया, उसने कुरान पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आयत पढ़ी, फरमाया इसका पुत्र कहता है कि मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है। जिसका बच्चा ये कहता है कि मेरा रब रहम करने वाला है, तो उसका रब फिर उसके बाप को क्यों कराता? तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।